अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वाजिद अली है और मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ पिछले 3 साल से। मुझे दुआ सिस्टम से जुड़े हुए तकरीबन 1.5 साल पूरे हो गए हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए शुरू में पहले साल काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी, फैमिली के भी बगैर था। तो काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस, होम सिकनेस और एंग्जाइटी स्टार्ट हो गई मुझे। और बहुत ज़्यादा मुझे पैनिक अटैक्स शुरू हो गए। तो मैं डॉक्टर के पास गया। एक डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दी, एंटी डिप्रेसेंट। तो वो मैं लेता रहा लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 3 महीने मैंने वो दवाई इस्तेमाल की लेकिन मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद फिर मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गया क्योंकि मेरी कंडीशन वैसी की वैसी थी और रात को एकदम से पैनिक अटैक्स आते थे और बिल्कुल किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। बच्चों के साथ खेलने कूदने में या एंजॉय करने में वो मुझे कुछ मतलब फीलिंग नहीं आ रही थी। बस एक कोने में बैठे रहना और सोचना। तो बेगम ने भी कह दिया कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। तो मैंने उनको ये बताया कि शायद मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में हूँ मैं और इस तरह का मुझे प्रॉब्लम है। तो खैर उसके बाद मैं फिर एक और डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरी मेडिसिन थोड़ी सी चेंज की और डोज थोड़ा सा बढ़ाया और दवाई का यही बोल दिया कि आपने ये दिन को खानी है, रात को नहीं खानी। तो वो 6 महीने का इनिशियल उन्होंने मुझे डोज दिया और मैं वो डोज लेता रहा। थोड़ा सा शुरू में मुझे स्टार्ट में लगा कि इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन बाद में कंडीशन ऑलमोस्ट वही थी और मतलब कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं थी। रात को सोते वक्त मुझे बहुत मुश्किल पेश आती थी क्योंकि दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती थी कि बस मुझे लगता था कि ये बस आखिरी रात है और इस तरह सोने में बहुत टाइम लगता था। सोते सोते कभी मतलब फजर के टाइम मुझे नींद आ जाती थी। तो इस तरह एक दिन मैं बैठा हुआ था मोबाइल पे कुछ देख रहा था, कुछ वीडियोस वगैरह। तो एकदम से डॉक्टर बाबा की वीडियो सामने आ गई। वो उस टाइम वो उनके गले में स्टेथोस्कोप भी था। तो मुझे लगा कि ये मतलब कोई डॉक्टर हैं जो शायद कोई स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो काफ़ी लोग भी बैठे हुए थे उस महफिल में। और मुझे मतलब थोड़ी सी वो समझ में भी नहीं आ रही थी कि ये मतलब दुआ है या मतलब ये क्या है। तो खैर मुझे लेकिन वो बातों में बड़ी दिलचस्पी लगी। वो मतलब मेरे दिल को छू रही थी वो बातें ना। तो एकदम से मिड सेशन में मैं उनको मतलब वो सुनता रहा उस वीडियो को और उसमें उन्होंने सूरह रहमान का तरीका इलाज बताया। तो जैसे ही उन्होंने इलाज का तरीका बताया तो उधर ही मैंने वीडियो स्टॉप की और नेक्स्ट डे से मैंने वो इलाज स्टार्ट कर दिया सूरह रहमान का। और वही जो 7 दिन मैंने सुना उसको और पानी के साथ और उसके बाद सिर्फ पानी पीता रहा। लेकिन मुझे बहरहाल मतलब थोड़ी सी फीलिंग आई अंदर के कोई है साथ है, अल्लाह है, जिस तरह डॉक्टर बाबा कहते हैं कि अल्लाह है ना। तो उसके बाद लेकिन जो फुल फ़र्क मुझे नहीं पड़ा और मैं जो भी ऑफिस में या कोई रास्ते में या कोई इस तरह कोई मुझे मिल जाता था जो तकलीफ़ में होता था तो मैं उनको आगे सूरह रहमान का तरीका इलाज बताता था कि ये आप इस तरह कर लें तो इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। लेकिन ख़ुद मैं मतलब फुली रिकवर नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने फ़ोन ट्राई करने की कोशिश की कि मैं कहीं से डॉक्टर बाबा का मुझे नंबर मिल जाए। तो पेज पे ही उनका एक नंबर था, मैंने वो ट्राई किया। तो वो कुछ अटेम्प्ट्स के बाद वो एक काकी जी हैं उन्होंने उठाया और उनको मैंने अपना सूरह रहमान वाला दुआ वाला अपना जो भी मैंने सिलसिला शुरू किया था तो वो उनको मैंने बताया कि इस तरह मैंने इलाज के लिए ये तरीका इलाज जो है वो अपनाया है और मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो काकी जी ने मुझे बताया कि आप इसके साथ कुछ वजीफ़े भी कर रहे हैं तो वो ना करें। तो एक्चुअली मैं समझ लें कि बचपन से जो मुझे सूरतें याद थी, सूरह अलहम्द, सूरह मतलब जो 4 कुल हो गए, सूरह नास, आयतुल कुर्सी। तो बचपन से ही मेरी आदत थी कि जैसे ही सोने से पहले वो मैंने सारी सूरतें पढ़ के सोना होता था। और ये आदत समझ लें कि वो 20-25 साल से समझ लें या 30 साल से ये मेरी लगातार आदत थी। चाहे उस पे अमल मेरा 0 भी परसेंट नहीं था। और तो वो जब काकी जी ने बताया तो वो वज़ाइफ मैंने छोड़ दिए।
اور بعد میں انہوں نے ایک اور نقطہ مجھے بتایا کہ آپ جہاں پہ بولنا چاہیے وہاں پہ بولتے نہیں ہیں. تو اس کی وضاحت میں نے ان سے مانگی نہیں، لیکن اپنے دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اور مجھے کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آیا. خیر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ دوبارہ سورہ رحمان سنیں 7 دن تک، اور اپنے وظائف نہ کریں، اپنے فرض نماز پڑھا کریں، اور بس اس کے بعد اٹھ جایا کریں، اور کوئی دعا وغیرہ نہیں مانگے. تو وہ میں نے اسٹارٹ کر دیا، جس طرح کاکی جی نے بتایا تھا اسی پہ میں عمل کرتا رہا، اور سارے جو صورتیں میں پڑھتا تھا رات کو سونے سے پہلے وہ میں نے بند کی. اور جو انہوں نے پانی کا بتایا ہوا تھا کہ آپ نے بس پانی پیتے رہنا ہے، لیکن وہ دل میں ایک الحمدللہ سے وہ سارے پینک اٹیکس میرے دور ہو گئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بس دوائی بھی آپ نہ کھائیں تو اچھا ہے. تو پھر میں نے دوائی بھی چھوڑ دی، اور جو ڈاکٹر نے مجھے لکھی ہوئی تھی کہ 6 مہینے انیشیل کھانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے آپ کو کیا علاج کس طرح کا میڈیسن آپ پہ فٹ آئے گا، تو ہم وہ آپ کو پرماننٹلی دیں گے. تو وہ الحمدللہ سے میری ساری دوائی بھی چھوٹ گئی، اور مجھے جو پینک اٹیکس آتے تھے وہ بھی بند ہو گئے. لیکن پھر میں دعا سیشنز بہت اور شور سے اور انتظار رہتا تھا مجھے کہ میں دعا سیشن کب ہوگا تو میں سنوں. کافی باتیں شروع میں مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن مجھے جو لوگوں کے ایکسپیرینس ہوتے تھے تو وہ اس سے مجھے تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں آنے لگا، اور میں دعا سیشنز کا ویٹ کرتا تھا. لیکن اصل میں ایک جو دوئی ہوتی ہے دل میں، وہ تھی ایک میرے ذہن میں، وہ ایک جگہ پہ فوکس ٹک نہیں پا رہا تھا. تو اس تقریباً یہ سال کے بعد میری کنڈیشنز یہی تھی. وہ عقل کی جان جس طرح ڈاکٹر بابا کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں، وہ جو 1-2 لفظ ہم نے سنے ہوئے تھے یا پڑھے ہوئے تھے یا جہاں سے بھی ملے تھے، اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ عمل تھا نہ کچھ تھا، لیکن بس وہی ہے کہ وہ عقل کی جان چھوڑا نہیں جا رہا تھا. اور جو دل میں ایک دوئی سی تھی، ایک فوکس اپنی جگہ پہ ٹک نہیں پا رہا تھا. تو ریسنٹلی کچھ میرے خیال میں 4-5 مہینے پہلے شاید وہ 1-2 یا 3 کاکے احمد بھائی کا جو گروپ تھا، تو ان کے دعا سیشن میں مجھے شاہ جی کا وہ ریفرنس ملا کہ تو پھر وہ فیس بک پہ آٹومیٹکلی میں وہ سرچ کچھ کر رہا تھا تو آٹومیٹکلی وہ پاپ اپ ہو گئے. تو میں نے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، اور اس طرح وہ ان کے دعا جو انٹرنیشنل جو گروپ ہے اس کو میں نے جوائن کر لیا. اور پھر شاہ جی نے جو میرے دل کی جو کیفیت تھی وہ مجھ پہ عیاں کر دی کہ تم نے تم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، اور تم نے جو ہے اپنا فوکس ٹھیک نہیں رکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرو گے تو انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو پھر شاہ جی نے مجھے دعا کرائی، اور اس دعا کا ایکسپیرینس تو میرے لیے کہنا باتوں میں تو میں ان کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا کہ جیسی انہوں نے دعا کرائی مجھے. اور میں فیلڈ میں کام کرتا ہوں، انجینئر ہوں، اور گھر سے دور ہوں. میں 2 ویک فیلڈ میں رہتا ہوں، 1 ویک گھر پہ چھٹی میلبرن میں انجوائے کرتا ہوں. تو میں اس ٹائم فیلڈ میں تھا، اور انہوں نے مجھے دعا کرائی. تو جب میں گھر آیا تو اس سے پہلے گھر کی کنڈیشن یہ تھی کہ مجھے بات بات پہ غصہ آنا، ناراضگی کا اظہار کرنا بیگم سے، بچوں سے. اگر بچہ تھوڑا سا چیختا چلاتا ہے تو میں اس سے ڈبل ٹرپل چلاتا تھا. تو وہ بات جو ہے نا وہ بگڑتی جا رہی تھی. وہ جو اندرونی گھر کی کشمکش تھی، اور اندر کی جو میری اپنی جو سمجھ لیں کہ ہوس کی جو میری آنکھیں تھیں، وہ بھی اتنی بہت غلط ایک قسم کی میری ایک نگاہ ہوتی تھی باہر کسی کو دیکھتے ہوئے. تو نگیٹیویٹی بہت زیادہ تھی میرے اندر. وہ نگیٹیویٹی میرے اندر تھی، لیکن وہ مجھے اپنے بچوں میں یا بیگم میں دکھنی شروع ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے میں ان کو بلیم کرتا تھا، یا بچوں پہ غصہ کرتا تھا، یا بیگم پہ غصہ کرتا تھا کہ نہیں یہ تمہاری غلطی ہے. تو جب شاہ جی نے مجھے دعا کرائی اور میں گھر واپس آیا تو بس دل میں یہی خیال آیا کہ میں نے کچھ ان کو بولنا نہیں ہے مجھ سے کہ میں چینج ہو گیا ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے یہی طیہ کیا کہ جب بیگم
خود بولے، اس بات کا اقرار کرے کہ تم بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے، تو پھر یہ میری مطلب سمجھ لیں کہ کامیابی ہے۔ تو وہ دعا کا اثر ایسا تھا کہ وہ 7 دن میری چھٹی ہوتی ہے، تو وہ 7ویں روز ہی مطلب بیگم نے بول دیا کہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ بہت نرم لہجہ رکھتے ہو ابھی، اور غصہ بھی نہیں کرتے ہو، بڑا پیار کرتے ہو سب سے، تو یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو خیر میں نے کہا بس یہ اللہ کا کرم ہے، اور انشاءاللہ بس آپ دعا کریں کہ میں اس پہ قائم دائم رہوں۔ اور اس کے علاوہ دعا سے مطلب جو میری کیفیات ہیں وہ تو میں لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ میری کیا کیفیات تھیں، اور بہت ہی ایک سکون.com جس طرح میں نے دعا سیشن میں یہ لفظ سنا ہوا ہے سکون.com، تو وہ میرے لیے سکون infinity.com ہو گیا تھا۔ جیسے مجھے جس طرح پہلے مجھے دل کی دھڑکنیں محسوس ہوتی تھی جو میں سویا نہیں جا رہا تھا، تو مجھے ایسے لگا کہ میرے سینے میں دل ہی نہیں ہے، مطلب وہ دھڑکن ہی نہیں رہی، اور اتنی خاموشی کہ میں وہ لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا وہ جو کیفیات تھی میری دعا سیشن کے بعد۔ اور بس دل میں یہی دعا رہ گئی کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا اس دعا پہ قائم رکھ، کہ میں اس پہ قائم رہوں، کیونکہ قائم رہنا جو مجھے جو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے، قائم رہنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت ہی کٹھن اور مشکل کام ہے کہ آپ 24/7 اس دعا پہ قائم رہیں۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ رجوع کر لیں تو اللہ، جس طرح بابا کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو آپ اس رحمان کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں۔ اور سرنڈر تو مطلب ایک لفظ ہے، میں نے کہہ دیا سن کے، مطلب دعا سیشن سے سنا ہے، بابا سے سنا ہے، یہ تو ایک لفظ ہے، لیکن سرنڈر کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے جو میں سمجھا ہوں، اور بات بات پہ انا آڑے آتی ہے، غصہ سامنے آتا ہے، نفس سامنے آتا ہے، اور اس پہ فل سرنڈر کرنا واقعی بہت ہی کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میں اس دعا پہ قائم و دائم رہوں، اور باقی لوگوں تک میرا یہی پیغام ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ کسی بھی مسئلے میں ہیں، آپ چاہے ذہنی الجھن میں ہیں یا نفسیاتی الجھن میں ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس سے مطلب جو سمجھیں کہ لا علاج قرار دی گئی ہے، تو آپ سورہ رحمان تھراپی کا جو دعا ہے وہ آپ ضرور کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ وہ امید پیدا ہوگی، جو بھی چیز آپ تلاش کر رہے ہیں زندگی میں وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ